کہ انڈیا کا مون مشن چندریان وہ بالکل لانچ کے لیے تیار ہے اور جولائی 13 اس کی ڈیٹ سامنے آ رہی ہے. ناسا کی اس پہ بھی یہ ہے ساری ڈیٹیلز اور جو انڈین میڈیا ہے انٹرنیشنل میڈیا وہ بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. تو بڑی بہت ترقی کی تو ہم بات کرتے ہی ہیں, لیکن دیکھیے کہ مون مشن بھی ان کی ایک زبردست لانچ, یہ 3 لانچ ہے اور اس میں کافی ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس کے بارے میں. سر کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو کہ ہم تو ابھی سوچ بھی نہیں سکتے چاند پر کیا ہمارا تو اپنا یہ والا جو جس سیارے پہ ہم ہیں یعنی ہمارا کنٹری وہی ایک چاند کی سچویشن ایسے پیش کر رہا ہے کہ وہ کبھی لائٹ نہیں ہوتی کبھی پانی نہیں ہوتا. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں میں تو اب انڈیا میں اتنا پھر چکا ہوں اور ان کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ان کی جو بیس بنی تھی نا 47 میں, انہوں نے شروع ہی ہیوی انڈسٹری سے کیا تھا. ہیوی انڈسٹری جب ہوتی ہے اس کے بعد لائٹ انڈسٹری آتی ہے جب آپ کا بیس بن جائے. اور انڈیا کی پالیسی یہ رہی ہے کہ فورن ٹیکنالوجیز یہاں پہ آ کے صرف اسمبل نہ کریں بلکہ وہ پارٹنرشپ کریں انڈیا کے ساتھ اور اپنی ٹیکنالوجی کو یہاں کے جو ہے نا لوکل ان کو بھی وہ شیئر کریں. اس طریقے سے میں نے دیکھا ہر قسم کی کار اب یہاں خود بن رہی ہے. اور ابھی جہاں جو میں ہو کے آیا ہوں بنگلور, وہ تو انڈیا کا ہائی ٹیک کیپٹل ہے نا. 70 کلومیٹر کے اندر اتنی وہاں پہ ہیں یہ آئی ٹی کی اور باقی یہ کیا کہتے ہیں یار, ہر قسم کی ہائی سائنٹیفک پروڈکشن یہاں پہ ہو رہی ہے. اور مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ 17 لاکھ آئی ٹی انجینئر صرف بنگلور میں کام کرتے ہیں. بنگلور کے بعد نام آتا ہے حیدرآباد, احمد آباد, چنئی اور پونے کا, لیکن کیپٹل جو ہے وہ یہ اپنا بنگلور ہے. اب میں آیا ہوں اپنا حیدرآباد میں. تو ان کی ترقی سے اب ظاہر ہے پہلے آدمی اپنے ارد گرد ساری چیزیں ڈیولپ کرتا ہے پھر وہ اسپیس کی طرف جاتا ہے. ایک ان کی کوشش ناکام ہو گئی تھی لیکن اس پہ وہ کام کرتے رہے ہیں اور ان کی اپنی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہی ہے ساری. بیسکلی انڈیا نے ہمیشہ اپنے سائنٹسٹ کو انکریج کیا ہے کہ اس کے اندر وہ آگے بڑھ کے کام کریں. تو 13 جولائی کو جیسے آپ بتا رہی ہیں یہ مشن جو ہوگا تو کامیاب ہو جائے تو بہت خوشی کی بات ہے. انڈیا از آن دا ٹیک آف اسٹیج. ایک ہوتی ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی اسٹیج جہاں پہ آپ کہتے ہیں ٹیک آف, جیسے جہاز اڑتا ہے نا رن وے پہ پھر ایک دم اٹھتا ہے, تو پھر جب اٹھتا ہے وہ اوپر کو جاتا ہے. اسے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کی ہے, صرف ایک چیز نہیں کی. ہم نے سارا کچھ چھوڑ کے تو نیوکلیر بم تو بنا لیا ہے کیونکہ ہم نے اس ضد میں کہ انڈیا کے ساتھ یہ کانفرنٹیشن یہ ہے وہ بنا لیا ہے, لیکن باقی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم نے اسے اگنور کی ہے, ہم نے انہیں اگنور کی ہیں. ٹھیک ہے جی جی ڈاکٹر ایک منترا میں سن لوں. جی اوہو دوبارہ یار میں غلطی سے وہی دبا دیتا ہوں جو اس کی ہوتی ہے. جی بالکل درست فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہ جس کی جو ترجیح ہوتی ہے جس چیز کو آپ پریفر کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, پہلے ہونا چاہیے, وہی ہوتا ہے. ہم نے جو پہلے سمجھا وہ کیا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترقی جو ہے وہ کس طریقے سے آگے بڑھی ہے. سر اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انڈیا کے پی ایم کا جو وزٹ ہوا ہے امریکہ کا, وہاں پہ اس کو ہم نے میڈیا کے تھرو تو دیکھا, کیسے دیکھا کہ آپ بتائیے گا کہ لوگ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ انڈیا میں تو اس کا چرچا ہوگا ہی لیکن پاکستان میں بھی اس کا بہت چرچا ہے اور ابھی تک ہے. یعنی کیا چرچا ہے یہ بتائیں نا, اس پہ میں کامنٹ کروں. سر یہاں پر جی یہاں پر اس کو یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے, 2-3 اینگل ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں وہ اتنی ترقی کر گیا, ملک کہاں پر پہنچ گیا اور اب وہ سپر پاور بننے کی طرف رواں دواں ہیں, اور جو امریکہ کے ساتھ کبھی ہم ہوا کرتے تھے اب وہ ہیں, پھر جو ان کے ایگریمنٹس ہوئے ہیں. جبکہ پولیٹیشنز کی طرف سے ایک ڈیبیٹ چلی کہ یہ جو ہے جیسے کہ فارن منسٹر کی طرف سے کہا گیا کہ جو باہر کی باتیں یہاں پر آ رہی ہیں یعنی اس کے اوپر اتنی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو جوائنٹ ڈکلیریشن آیا اس کے اوپر پھر ہمارے جو دفتر خارجہ اس کی طرف سے یہ آیا کہ جی ہمیں کیوں یہ کہا جا رہا ہے, مگر اس طرح کی جو ہے کچھ تھوڑا سا ملا جلا مکس یہاں پہ رہا ہے. وہ دیکھیں جیسے مجھے سمجھ آئی ہے اس جوائنٹ ڈکلیریشن میں دونوں نے, انڈیا نے اور امریکہ نے کہا ہے کہ ٹیررزم کے خلاف وہ اپنا
جو ہے موومنٹ زیرو ٹالرنس فار ٹیررزم. تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس پہ ریئیکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے جب ہم نے خود کہا ہے کہ ہم خود ٹیررزم کے خلاف ہیں. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں, جیسے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان پہ, یہ وہ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہی مجھے لگتی ہے کہ یا تو نام لیا گیا ہو نا وہاں پاکستان کا, ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے اگینسٹ ٹیررزم, تو گورنمنٹ آف پاکستان نے تو خود کہا ہے کہ ہم ٹیررزم ختم کرنا چاہتے ہیں. تو دیٹس آل. پاکستان کا جو ہے نا ایک موقف کہ انڈیا کے ساتھ ٹکر, اپوز کرنا, ہندوستان سے نفرت کرنا, ہندوؤں سے نفرت کرنا, وہ ڈزنٹ میٹر کون سی گورنمنٹ ہے, ملٹری کی یا آپ کے پولیٹیشینس کی. اور یہ جو ہے بلاول بھٹو, اس نے تو حد ہی کر دی نا پرائم منسٹر آف انڈیا کو اس برے الفاظ میں ڈسکرائب کر کے. ایک فورن منسٹر کو اپنے سوچ سمجھ کے لفظ جو ہے نا الفاظ چننے چاہیے. لیکن بلاول کی امبیشن یہ ہے کہ اگر یہ بھی اپنا شریف سائڈ لائن ہو جاتے ہیں اور وہ عمران خان تو گیا اب, تو اب آئی شوڈ بی ان, تو وہ از ٹرائنگ ٹو کیچ دا آئی آف دا اسٹیبلشمنٹ. اس قسم کا لیول ہے ہمارے سیاستدانوں کا. مگر انڈیا از گوئنگ فارورڈ, اور بہت مطلب سعودی عربیہ بھی اس کے ساتھ ہے. یہ سارے اس دفعہ جو G20 کا ہوا تھا تو صرف 2 ملک نہیں آئے, ٹرکی اور چائنا شاید, باقی سارے تو آ گئے تھے. تو انڈیا کے ساتھ یہ اچھا, مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے جو ویکسین بنائی تھی انڈیا نے, وہ 175 کنٹریز کو انہوں نے دی ہیں اور اکثر کو فری دی ہیں. تو گڈ ول بھی تو بنتی ہے نا اس طرح. پاکستان نے تو اپنے لوگوں کے لیے کوئی ویکسین نہیں بنائی, کیونکہ انہوں نے صرف ساری انرجی ڈیفینس میں, اور وہ بھی جھوٹی ڈیفینس میں, اور وہ نیوکلیر ویپن بنا کے یہ کہ ہمارے پاس نیوکلیر ویپن ہے, ہمارے پاس نیوکلیر ویپن ہے. تو سو واٹ, ساری دنیا کے پاس آپ سے کوئی 20 گنا زیادہ ہے, 50 گنا زیادہ ہے. سو پاکستان ہیز گون رانگ کمپلیٹلی. ابھی بھی میں کہتا ہوں عقل کرو اپنے نیبر سے, اور جس کا آپ حصہ تھے اس سے الگ آپ ہو گئے, جس بھی بہانے سے ہو گئے. اب آپ دیکھیں کیا ان کے ساتھ دوستی کر کے اگر آپ کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو ضرور کریں. یہ مجھے بتا رہے تھے اونندر سنگھ جو میرے ہوسٹ ہیں حیدرآباد میں, کہ میں نے ٹرن کی, یعنی پورا اپریٹس مشین کا بسکٹ بنانے کا لاہور میں جا کے لگایا, اور بھی میں کر رہا تھا ایکسپورٹ, وہ ساری عمران خان نے آ کے بند کر دی ہیں. تو پاکستان اپنے لوگوں کے لیے, اپنی انڈسٹری کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھتا. تو یہ کیا بات ہے. سو مجھے تو اس کا بہت افسوس ہے کہ پاکستان کے عوام کے برے حالت ہیں, اور ہمارے جو فورن آفس اور فورن منسٹر اور حکومت کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ ان اے ریزنیبل مینر. یا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. پہلے ہم امریکہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے, تو اب ہم چائنا کے ساتھ ہیں, اور وہ اس کی طرف تو کیسے دیکھا جا رہا ہے وہاں پہ اس کو. نہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ چائنا کے ساتھ ہو کے پورا کر لیں اپنا نشہ پورا. گوادر میں آپ کو وہ گھسنے نہیں دیتے. ہاں جی, چائنا جہاں گیا اس نے اپنے جو ہے انٹرسٹ کو دیکھا ہے. وہ اس لحاظ سے میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کو چائنا سے بھی اچھے تعلقات بنانے چاہیے, اور ہندوستان سے بھی. آفٹر آل انڈیا اور چائنا کی ٹریڈ 100 بلین سے 125 بلین ہوئی, اب 175 بلین ہو گئی ہے. تو ان دونوں کے بھی تنازع ہیں, بٹ دے ڈونٹ لیٹ دیم اسٹینڈ ان دا وے آف دیئر بزنس. ہم نے واگا بند کر کے کیا کمال کر لیا ہے, اپنا ستیہ ناش. سو پاکستان از ناٹ ولنگ ٹو کم ٹو گرپس ود دا ریالٹی. یہ پرابلم, اس میں کوئی میرے پاس فارمولا نہیں ہے. میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں. مجھے وہ بتا رہے تھے اپنا, میرے دوست ہیں سوربھ چندر سنگھ جو میرے بنگلور میں ہوسٹ تھے, وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان چاہے تو میں یہاں سے لاکھوں آئی ٹی کے آؤٹ سورسنگ جابز ہم پاکستان کو دے سکتے ہیں, اتنی آپ کی انکم جنریٹ ہو. لیکن اگر پاکستان کی گورنمنٹ ہی نہ ہونے دے اور 5 گنا زیادہ قیمت دے کے باہر سے یہ چیزیں لے آئیں, تو پاکستان کے ساتھ دشمنی تو پاکستان کی اپنی رولنگ کلاس کر رہی ہے نا.
میں بار بار یہ بتاتا جا رہا ہوں بیکاز مائی ایم از ون کہ انڈیا پاکستان کی نارملائزیشن ہو, اور اس نارملائزیشن سے پاکستان کو سب سے زیادہ فائدہ ہے. لیکن میں آئی کین اونلی میک اے کیس اینڈ آرگیو اباؤٹ اٹ. آئی ایم ناٹ دا ڈیسیشن میکر. عالیہ جی نہ آپ ہیں, ہمارا دونوں کا کام ہے کہ جو فیکٹس ہیں ان کو آگے سامنے لے کے آئیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جب چندریان 3 جو ہے از ریڈی فار لانچ, ٹیک آف بٹوین جولائی 12 to 19, جب یہ خبر میں نے پڑھی ہر جگہ پر, تو میں نے یہ سوچا کہ اگر تو ہم مل کر کام کرتے ہوتے انڈیا کے ساتھ, یعنی ہمارے اچھے تعلقات ہوتے, تو اس وقت یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم مل کر اس مشن پر ہوتے اور ہمارا بھی اس میں مشن یہ جا رہا ہوتا. اور پاکستان مسلمانوں کے 5-6 پروونس اپنے چیف منسٹر ہوتے, فوج کے اندر 1/3 سے لے کے اور بھی زیادہ ہوتے, پولیس کے اندر, تو پوری پارٹنرشپ ہوتی باقیوں کے ساتھ مل کے. انہوں نے الگ ملک بنا کے کیا مسلمانوں کے مسائل حل کر دیے؟ اگر کر دیے ہوتے تو ہم کہہ سکتے تھے یار چلو یہ کرنا ان کے لیے ضروری تھا. انہوں نے صرف تنگ نظری کے اندر وہ انڈیا کی توڑ پھوڑ کر دی, اور 1/3 مسلمان یہاں چھوڑ دیے, پھر اپنے مسلمان جو تھے بنگالی ان کے ساتھ سول وار کر کے وہ ختم کر دیا, اور جو بیچارے رہ گئے ہیں ان کو موقع نہیں دے رہے آگے بڑھنے کا. لیکن تو مجرم کون ہے؟ جی الگ ملک ہوتے ہوئے بھی, یعنی جو ہمسایوں میں ایک کولیبریشن ہوتی ہے, اس طریقے سے اگر ہمارے تعلقات ہوتے ہیں تو ہم بینگ اے پاکستانی انڈینز کے ساتھ مل کے اس مون مشن پہ کر سکتے تھے, تعلقات اچھے ہوتے تو. نہیں, ایک تو آپ نے الگ ملک بنا لیا نا, تو پھر توڑ دیا نا اس انڈیا کو جس میں آپ کا ہی گھر تھا, آپ نے اس کو توڑ دیا, ایک الگ ملک بنا لیا, چلو وہ بن گیا. اب اس ملک کو چلانے کے لیے کیا انڈیا کے ساتھ ٹکر لینا ہی آپ کی ایک پالیسی رہ گئی ہے, یا کہ اگر 2 ملک بن گئے ہیں تو آپ کوآپریشن کی طرف آئیں؟ آپ نے اپنا مقصد حل کر لیا تھا نا 47 میں, اس لیے کہ آپ مسلمانوں کی ترقی چاہتے تھے. تو ترقی پاکستان کی آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں, زیرو ہے, برا حال ہے, بینک کرپٹ ہو گئے ہیں. تو اب اس پہ نظر ثانی کر کے ان کو عقل آئے تو انڈیا کے ساتھ نارملائز ریلیشنز کریں, اور اس کے لیے ٹریڈ کو آپ جو ہے وہ شروع کریں, اور لوگوں کو ویزا دے دیں 65 ایئرز بوتھ سائڈ آنا جانا. بس دیکھیں اور 5-10 سال میں پاکستان کے مسائل کم سے کم ہوتے جائیں گے. دیر از نو وے آؤٹ آف دس ایکسیپٹ trade with India and good relations with India. This is my advice. Nobody wants to follow in Pakistan. That is their problem, not mine. ٹھیک, تو ڈاکٹر صاحب اب انڈیا میں آپ کی کیا اور ایکٹیویٹیز ایسی سوشل جو آپ کی انٹریکشنز ہو رہی ہیں اور کیا ہوئی یا ہونے والی ہیں؟ آپ دیکھیں میں کتنے شہر ان کے پھر لیے ہیں میں نے, پورا پنجاب, پورا دہلی, روہتک, فرید آباد, دہرادون, پونے, ناسک, ممبئی, بنگلور, اب حیدرآباد, اس کے بعد گوا جا رہا ہوں ایک ہفتہ وہاں.